یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے اور ان کی تکلیف، اس کے غم کا اظہار ہے۔ اس کو بھی اگر پڑھ لو نا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا، اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں ثواب ہیں، اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی۔ اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دیا۔ اب رہ گیا رونے کی بات، غم حسین میں رونا۔ پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے۔ یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئیں۔ بہقی اور دیلمی کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر کی تم پہ تلاوت کرتا ہوں، فَمَن بَكَا فَلَهُ الْجَنَّةُ، جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم قبر ہے، خوف و غم رکت اور بکا۔ ہر تصوف کی کتاب کے اندر ابواب بڑے پڑے ہیں رکت اور بکا کے۔ فَقَارَ فَبَكَى بَعْضٌ وَلَمْ يَبْكِ الْبَاقُونَ، آقا علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی سورہ تکاثر۔ کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے۔ قَالَ الَّذِينَ لَمْ يَبْكُوا، جنہیں رونا نہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد جہدنا، یا رسول اللہ ان نبکی فلم نقدر، آقا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی رونا آ جائے لیکن ہم رو نہیں سکے۔ فقال انی قارئها علیکم الثانیہ، آقا نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے اوپر پڑھتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، ومن لم یقدر ان یبکی فلیتباک، اور جس کو کوشش کے باوجود رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، یا روئے یا رونے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے خوف سے کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا۔ مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے۔ ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی وردہ فتخیفہ فیبکی حتی یسقط، فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد و اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رکت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ وَيَلْزَمُ بَيْتَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادْ وَيَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا، اور اتنا گر پڑتے کہ دو دن تک گھر میں مریضوں کی طرح پڑے رہتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، سمجھتے شاید مریض ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی گریہ و بکا کی۔ اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بہقی میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بھی اس کو روایت کیا،
عبداللہ بن شداد بن الحاد روایت کرتے ہیں، یقول سمعت نشیج عمر بن الخطاب وانا فی آخر الصفوف فی صلاة الصبح یقرأ من سورة یوسف یقول ان مشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے آیا، آپ جماعت کرا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے صبح نماز فجر میں۔ جب آیت نمبر 86 پر آئے، آیت نمبر 86 پر آئے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے غم میں، حضرت یوسف کے غم میں یہ عرض کیا تھا کہ ماری تعالیٰ میں اپنا دکھ اور اپنے غم کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں اپنی داستان غم صرف تجھے سناتا ہوں، اور کس کو سناؤں؟ میرا غم اور کون جانتا ہے؟ میرے یوسف کا غم اور دکھ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب اس آیت پر آئے اور تلاوت کی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، اتنا روئے کہ آپ کی پھر ہچکی بند گئی، اور ہم صف آخری صف میں تھے، ہم نے آپ کی ہچکی اور رونے کی آواز بھی آخری صف تک سنی۔ اور امام بہقی نے روایت کی ابی معمر سے ان عمر قرأ سورۃ مریم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، سورہ مریم کی تلاوت، اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور اٹھے تو کہنے لگے لوگو یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ تو سجدہ تھا، رونا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کو سنتیں بیان کی قرآن سے اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام۔ یہ سوال اس وقت ابھرتے ہیں جب دل کسی سے محبت سے خالی ہوتا ہے۔ محبت ہو تو دل ہی جواب دے دیتا ہے سب سوالوں کا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اذیت دینا ہمیں گوارا نہیں، اس پر لعنت۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا منافقو اگر تم میرے محبوب کو اذیت دینے سے باز نہ آئے، وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ان کو ایذا دینے کے لیے، ایذا رسانی کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اگر تم اس گستاخی سے، اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پڑوس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے۔ اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین، یہ جو میرے محبوب کو اذیت دینے والے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی، تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے، ملعونین، ان پر لعنت ہے۔ اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں۔ اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی، وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے۔ سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے، حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے، مسائل، اور آقا کو دیدار کرتے رہے، آقا کا تکتے رہے، باتیں پوچھتے رہے، تو دیر لگا دی۔ جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری
کیا کیا چیز رب کے ہاں اذیت دیتی ہے حضور کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، آگے ولیکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا۔ اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے، یہ اللہ کا کام ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ لوگو، جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو۔ یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے، پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو۔ یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کا گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟